الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال سارے صلاۃ درود شریف سارے مل کے پڑھنا ہے. صلاۃ والسلام علیہ لقب صدیق ہو جائے، لقب صدیق ہو جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. آسان جی الفاظ نے سب نے مل کے کہنا ہے. لقب صدیق ہو جائے، صداقت ہو تو ہو، لقب صدیق کہتے ہو تو، لقب صدیق ہو جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. میزار و غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو سی ہو. میزار و غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو میرے سرکار کا روضہ ہے جنت سے بھی اعلیٰ. میرے سرکار کا روضہ جنت سے بھی ہے اعلیٰ. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، کرامت ہو تو جتے سرکار دا روزہ اقدس سیدہ عائشہ تو صدیقہ دا او گھر تیری بیٹی کا گھر ہے وہ. اے صدیق تیری کرامت ہو تو ہو، لقب صدیق
جائے صداقت ہو تو اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ہو خدا کی اس امانت کی حفاظت شب ہجرت جناب صدیق اکبر نے حضور نو کندھیاں تے اٹھایا ہے او منظر یاد کرو جدو حضور نے اپنے نواسے حسین نو اٹھایا ہے ایک اور منظر پیش کر جاواں کدی صدیق سرکار نو اٹھان کدی سرکار حسین نو اٹھان ایک ویلا یوں بھی آیا ہے جدو سرکار نے علی نو کندھیاں تے اٹھایا ہے لقب صدیق ہو جائے صداقت ہو تو بتا منظر تو غار سور دیوانے کی نظروں کا کسے سوال کیتا غار سور کولوں کہ تو دیوانے دی نظر دا منظر تے دسنا غار وچ ہے کی سی اگو جواب آج سب کی آیا تھا سارے ان کا جولی میں زیارت ہو تو سی ہو تھا سارے ان کا اس جولی میں زیارت ہو تو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب رب کردگار جناب احمد مجتبی سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام والا شان ادب خرتگان نگاہ محبت برادران اہل سنت دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھا سب دمیل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے عزیزان گرامی میں اپنی بات نوں پچھلے جمعہ المبارک جتے چھوڑے اسی اتھو یگے لے کے چلیں گے کوئی ڈٹ گیا کو سبحان اللہ انجنی جنہ جے تک نہیں نہ کس طرح ہوئی سینے دا زور لا کے سب آکو سبحان اللہ حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت فرمانا مکہ شریف تو مدینہ دی طرف اے تسی سماعت فرما رہے سو میں قرآن پاک وچوں جڑی آیا مقدسہ پڑھی یہ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے مومنین دے اتے احسان فرمایا ہے تحقیق اللہ نے مومنہ دے اتے احسان فرمایا ہے عزیزان گرامی بڑی مشہور آیا مقدسہ ہے میں صرف اس آیت وچوں جڑی بات توڑے سامنے پیش کرن جا رہے ہیں اللہ دے ساڑے اتے بڑے احسان نے بے انتہا نے کوئی بندہ دے احسان دا اندازہ لا سکدا ڈٹ کے بولنا ہے اللہ تعالیٰ دے احسانات دا جسا اندازہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا 18,000 مخلوقات دا سلطان باہو نے ذکر فرمایا ہے جنیاں بھی مخلوقات اللہ نے بنائیاں نے سب تو افضل ترین اللہ نے انسان بنایا تے سانو اللہ نے انسانہ جو بنایا کوئی بندہ یہ تے یہ احسان نہیں جھکا سکتا اللہ چاہتا تے جانور بناندہ رب نو کون پوچھ سکتا سی جنہ نو اللہ نے جانور بنایا انہاں کچھ رب دا بگاڑیا جونتے جاگتے انسان سن اللہ نے باندر بنا دیتے کسے کچھ بگاڑیا نہیں کیوں اے جڑے بندر نے نا پہلے انسان سن انہوں نے انبیاء دی گستاخی کی تھی یہ دی پیچھے پورا ایک واقعہ کسی دن تو سامنے پیش کرانگا انشاءاللہ انہاں نبیاں دا مذاق اڑایا گستاخی کی تھی اللہ نے سزا دے طور تے باندر بنا دے غور نال ویکھی نا تے شکلہ انسانہ ورگیاں نے لیکن جسم باندر بن چکے انہاں اللہ دا کچھ نہیں بگاڑیا یہ ساڑھے تے اللہ دا احسان نہیں اللہ نے انسان بنایا یہ تو وڈا احسان ویکھی اللہ نے انسان بنایا انسانہ تو بعد سانو مسلمان بنایا
انسان بنایا یہ بھی احسان، مسلمان بنایا یہ بھی احسان، جسم پورا سلامت دیتا، کوئی لولا لنگڑا کانا بھی بنایا، کسے دا کان کوئی نہیں، کسے دی اکھ کوئی نہیں، کسے نے سنگن دی طاقت نہیں، کسے کو چلن دی طاقت نہیں، انہاں رب دا کچھ بھی بگاڑیا۔ اللہ نے سانو ہر شے صحیح و سلامت عطا فرمائی، ہوتا کتنا احسان ہے۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح و سلامت بنایا، پھر حضور نل پیار کرنے والا بنایا۔ یہ بھی اللہ دا احسان ہے، ہر بندہ حضور نل محبت نہیں کر سکتا، ہر بندے دے دلے جو حضور دا پیار نہیں، جیڑا دلوں پیار کرے اصل پیار تے ہوندا ہے نا، پھر حضور نال پیار کرنے والا بنا کے سانو سیدھا راہ بھی دکھایا ہے اور حضور دا امتی بھی بنا دیتا ہے۔ یہ سارے احسان اللہ نے دیگر بڑے احسان نے، کھان واسطے رزق دیندہ ہے، اولاد مال جان، پھر رہن واسطے کر، سارے اللہ دے احسان نے۔ بہرحال کوئی بندہ انہا احسان نو جھکا نہیں سکتا۔ اگلی بات، جی میں رب دے احسان نے ایویں کچھ سرکار دے بھی ساڈے اتے احسان نے۔ یہ کس طرح تسی آکھو کہ حضور دے احسان اے نے، اللہ نے سانو انسان تے بنا دیتا، مسلمان بھی بنا دیتا، مسلمان ہو کے بھی بندے دیاں عادتاں نہ مسلمانہ والیاں ہونوں دے کلمہ پڑھن دا فائدہ ہے کوئی؟ تے کلمہ پڑھن دا فائدہ سانو کنے عطا فرمایا؟ مسلمان اللہ نے بنایا ہے، پھر طریقہ زندگی حضور نے سکھایا ہے۔ اٹھنا سرکار نے سکھایا، بیٹھنا سرکار نے سکھایا، چلنا سرکار نے سکھایا، ہمسایاں دے حقوق سرکار نے سکھائے، اولاد نال محبت سرکار نے سکھائی، یاراں نال پیار سرکار نے سکھایا، اپنے ویراں نال پیار سرکار نے سکھایا، ماں باپ دا احترام سرکار نے سکھایا۔ کنے حضور دے احسان نے، کوئی بندہ انہاں دا احسان جھکا سکتا؟ معلوم ہو گیا اللہ دے بھی بڑے احسان نے اور او دے محبوب دے بھی بڑے ہی، جنہ دے مخلوق دے اتے انہیں احسان نے، کوئی بندہ انہاں تے احسان کر سکتا؟ ایک ذات اللہ نے ایسی رکھی، بھائی صفدر صاحب، ایک ذات ایسی، حاجی صاحب بڑی توجہ طلب ہے، حدیث مقدسہ تو سامنے پیش کرانگا۔ ساری کائنات دے اتے جڑا احسان کرے او خدا ہے، اس تو بعد جڑا احسان کرے او مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ دے اتے جڑا بندہ احسان کرے او دا نام صدیق اکبر ہے۔ بڑی پیاری گل تو اڈے سامنے پیش کر تو اسی آکھو کہ پتہ نہیں ایڈی وڈی گل کیویں کر دیتی، میں اس گل نو حدیث دے نال ثابت کرانگا۔ اس بات تو پتہ ہی لگا، سب تو پہلے شان خدا دا، خدا تو بعد شان مصطفیٰ دا، حضور تو بعد جنیاں شانہ نے صحابہ دیا نے، صحابہ بچو جدی شان سب تو بلند جناب صدیق اکبر دی ذات۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات نو پیش کرن دی طرف جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 554، وہ دیتے حدیث مقدسہ موجود ہے، فرمایا ان من امن الناس علیہ، فرمایا لوکاں وچوں کسے میرے تے احسان نہیں کیتا، پر ایک بندہ ایسا جن نے میرے تے احسان کیتا۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا فی صحبتہ و مالہ، اپنا مال قربان کرنے والا، اپنی صحبت میرے تو قربان کرنے والا ابو بکر، میرا یار ابو بکر ہے۔ یہ حضور دا فرمان ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، وہ جدے اتے جڑا ساری کائنات تے احسان کرے وہ خدا ہے، اس تو بعد جڑا کائنات تے احسان کرے وہ مصطفیٰ ہے، جڑا مصطفیٰ تے احسان کرے وہ دا نام صدیق اکبر ہے۔ معلوم ہو گیا جڑا صدیق دی شان دا کرے انکار، وہ حضور دے فرمان دا انکار کرتا ہے، کیونکہ صدیق نو شان مصطفیٰ نے دیتی ہے۔ جڑا بندہ مصطفیٰ دے فرمان دا انکار کرتا ہے وہ حضور دا ہی انکار کر رہا ہے، کیونکہ جن نے گل نہ منی گویا کہ اس گل کرن والے نو ہی نہ منیا، جن نے گل کرن والے دا انکار کیتا اس خدا دا انکار کیتا ہے، کیونکہ حضور نو کلن والی ذات خدا دی ذات ہے۔ جن نے خدا دا انکار کیتا وہ مسلمان رہ سکدا؟ گرامی کو کم مرتبانی جناب صدیق اکبر دا۔ میں اپنی بات میں آگے لے کے جا رہے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 حاشیہ نمبر 4 دے اتے سوال کیتا گیا، صحابی کنو کیا جاندہ ہے؟ اگو جواب آیا ملا کیا نبیًا مؤمنا بہی ومات علی الاسلام، جن نے حضور نو ویکھیا ایمان دی حالت وچ دنیا تو چلا گیا، اسے ایمان وچ انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ جن نے حضور نو ویکھیا انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ کی کیا جاندہ ہے؟
ڈٹ کے میں بڑا بریک مسئلہ تواڈے سامنے جنہیں حضور نو ویکھیا انہوں کی کیا جاندا ہے جنہیں حضور نو ویکھیا انہوں صحابی کیا جاندا ہے جنہوں حضور نے ویکھیا انہوں صدیق کیا جاندا ہے تو آکھو کہ یہ گل کس طرح بھی گل میں اپنی بات حدیث نال ثابت کراں گا مثلا حضور نے اعلان نبوت فرمایا اعلان کیتا نا کافراں تے انکار کر دیتا پہ صدر صاحب خیال آیا میرا اسلام کنے قبول کرنا ہے میری تصدیق کنے کرنی ہے آواز آئی اے میرے محبوب پریشان نہ ہو جیڑا تصدیق کرے گا وہی تے صدیق ہوے گا پریشان کیڑی گل تے جیڑا تصدیق کرے گا وہی صدیق ہوے گا عزیزان گرامی جناب صدیق اکبر نو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا نبی عرض کیتی سونے تساں جو فرمایا حق فرمایا میں تہاڈی گل دی تصدیق کرنا پتہ جی کیوں ابو بکر نے تصدیق کیتی ابو بکر جاندا سی اس منہ چوں غلط بات نکل سکدی جناب صدیق اکبر نے فرمایا عرض کیتی سونیا میں بھی تواڈی بات دی تصدیق کرنا یا نبی اللہ میں کی تصدیق کرنی ہے تواڈی نبوت دی تصدیق اللہ دے قرآن نے کی دی ہے رب دے فرمان نے کی دی ہے کیونکہ جناب صدیق اکبر نو پتہ سی اس زبان وچوں غلط بات نکل نہیں سکدی سکیدے دے مالک سن جدوں بولے منہ وچوں پھولے کیرے دے جدوں بولے منہ وچوں پھولے کیرے دے تیری بات دیا کیا باتاں نے جدوں بولے منہ وچوں انج بات اگے نہیں لے کے چلاں گا ذرا بلند آواز نال جوش تے ہوش پیدا کرو جدوں بولے منہ وچوں کہہ لو مل کے جدوں بولے منہ وچوں پھولے کیرے دے تیری بات دیا کیا اجے تک سارے نہیں جھوم جھوم کے آنکھوں نہ جدوں بولے منہ وچوں پھولے کیرے دے تیری بات دیا کیا عطا نے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیا کیا جناب صدیق اکبر نے عرض کیتی سونیا میں تواڈی تصدیق کرنا حضور نے فرمایا ابو بکر ہن کوئی گل نہیں مینوں بھی اپنی نبوت تے اتے مینوں اپنی نبوت تے استقامت واسطے تیری تصدیق دا سہارا بڑا کافی ہے جناب صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی اگلی بات سنو جدو حضور معراج تے گئے رب کائنات نے اپنے محبوب نو راتوں رات اپنے کول بلایا ہے اپنے نال اپنا ہم کلام اور ہم دیدار اپنا دیدار کروایا ہے رب کائنات نے جدو اپنا دیدار حضور نو کروایا ہے میرے نبی رات دے کچھ حصے دے اندر مکہ شریف تو اٹھے نے مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تک پھر مکان تو لا مکان تک آپ جدو واپس تشریف لے کے آئے نے آپ نے جبریل امین نو فرمایا ہے جبرائیل عرض کیتی سونیا حکم ہوئے ریاض النظرہ دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 دے بعد موجود ہے آپ نے فرمایا لیلتا اسری بی قلت لجبریل ان قومی لا یصدقونی آپ نے فرمایا جبریل میری قوم تے میری گل نہیں مننے گی انکار کر دے گی کسے نے تصدیق نہیں کرنی کیویں ہو سکتا ہے رات دے کچھ حصے دے اندر اتنی لمبی چوڑی سیر کر کے کیویں اللہ دا نبی دنیا دے واپس تشریف لے کے آیا ہے جبرائیل نے جدو سنے آئے اگو جواب آیا ہے آپ نے فرمایا قال علی جبرائیل یصدقک ابو بکر وهو الصدیق حضرت جبرائیل امین نے عرض کیتی سونیا پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو آپ نے فرمایا کون ہوئے جڑا میری گل نو مننے دی تصدیق کرے کہ میں سچ کہہ رہا جبرائیل امین عرض کردے نے سونیا کوئی کرے نہ کرے تواڈا یار صدیق تواڈی تصدیق ضرور کرے گا
جناب صدیق اکبر دی یہ بات سن کے جدو میرے نبی واپس تشریف لے کے آئے نے نماز فجر اپنے غلاماں نو پڑھائی فجر تو بعد غلاماں نو قصہ بیان فرمایا میرے غلاموں اج دی رات اللہ نے مینوں اتنی لمبی چوڑی سیر کروائی ہے لوکاں نے سنیا کچھ من گئے کچھ نہ مننے ابو جہل اٹھیا صدیق کے دروازے دے جا کے کہندا ہے ابو بکر جے کوئی آکھے میں رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد اقصی وچ گیا مسجد حرام وچ گیا پھر مکان تو لا مکان تک رب دا دیدار کر کے واپس آیا رب نال ملاقات کر کے واپس آیا ابو بکر کیویں ہو سکدا ہے جناب صدیق اکبر نے گل سن دے ہی سمجھ گئے فرمایا گل کسے عام دی نہیں گل میرے یار دی ہے گل کسے عام دی نہیں گل میرے یار دی ہے آپ نے فرمایا لانتیا پیچھے ہٹ جا دوڑ جا میرے دروازے تو میرے نبی نے جو بھی فرمایا میں اودی تصدیق کرنا وا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر میں کی تصدیق کرنی ہے اللہ تصدیق کر رہے ہیں رب دا قرآن تصدیق کر رہے ہیں قرآن کھول کے دے ویکھ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں کدی قرآن کھول کے دے ویکھنا وچ قرآن نبی دیاں نعتاں اجے تک سارے دی آواز بلند آواز نال پڑھو نا وچ قرآن نبی دیاں اختر علی صاحب میرے نبی دے غلاماں دا ہجوم ویکھو کیویں میرے نبی دے غلام پڑھ دے نے پے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں پڑھو میں قرآن سناندا جاواں ہر ورکے تے او دیاں باتاں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث وچ قرآن نبی دیاں نعتاں کہہ لو وچ قرآن نبی دیاں یانے ہر ورکے تے او دیاں باتاں او دی زلف نو رب نے واللیل کیا او دی زلف نو رب نے واللیل کیا انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں یانے انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں یانے ہر ورکے تے او دیاں باتاں یانے ہر ورکے تے او دیاں باتاں عزیزان گرامی تیرے دے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو غارِ ثور دے اندر تشریف جم کے سنے آجے جدو غارِ ثور دے اندر تشریف فرمانے جناب صدیق اکبر دے دل وچ خیال آیا ہے جدو بندہ انہا سفر کر کے آئے تھک جاندہ تھکاوٹ ہو جاندی ہے اس غار وچ آرام کرنا ہے آرام کرن واسطے بستر بھی ضروری ہے تکیاں بھی ضروری ہے بستر صدیق اکبر نے اپنی قمیض دا اپنے کپڑے پھاڑ کے بستر بنایا ہویا ہے اپنے کپڑے حضور تو قربان کیتے ہوئے نے جدو تکیاں لان دی واری آئیے اج کیتی سونیا ہور تے کچھ نہیں اج جھولی میری ہوئے گی نیند تیری ہوئے گی
جھولی میری ہوے گی نیند صدیق اج جھولی صدیق دی ہوے گی نیند میرے نبی دی ہوے گی میرے نبی صدیق دی جھولی دے اندر نے صدیق اکبر نے سرکار وال تکیا ہے اس غار دے اندر صدیق دی تمنا پوری ہو گئی کیڑی تمنا سی میرے نبی نے ایک دن فرمایا ابو بکر تیری کوئی تمنا ہوے کوئی آرزو ہوے اج کیتی سونے ان نظر الی وجہ رسول اللہ سونے میری تمنا ہے وے اکھ میری ہوے مکھ تیرا ہوے تسی بیٹھے رہو صدیق ویکھدا ہی رہے صدیق نے پیا سن جدو غار دے اندر میرے نبی دا چہرہ تک آئے میرا تے وجدان کہندا صدیق جی اسلم صاحب کہندا ہوے گا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہو کہہ لو جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب سلطان باہو نے اس بات نو جدو پڑھیا ہے آپ نے اپنے رنگ وچ پیش کیتا ہے محمد افضال صاحب جدو پیر باہو نے ویکھیا غار وچ 3 دن تے 3 راتاں میرے نبی رہے نے صدیق دی جھولی وچ آرام کردے رہے نے صدیق نے غار وچ کیڑیاں نمازاں پڑھیاں نے بس اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا دکھے مینو صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہزار صدیق اکبر نے غار دے اندر کوئی نمازاں نہیں کوئی روزے نہیں کوئی حج و زکات نہیں کیتا کی بس صدیق نے سرکار دا چہرہ رج کے تک آئے غار دے اندر صدیق اکبر نے حضور وال تک آئے حضور دا حسن ویکھے آئے آپ فرماندے نے اس رات انہاں 3 دن تے 3 راتاں دے اندر میری یہ تمنا پوری ہو گئی سونیا میری تمنا سی میں رج کے تواڈا دیدار کراں فرماندے نے غار وچ یا مصطفیٰ سی یا میں ساں ساڈے وچ تیسرا نہیں سی پر اساں ایک دوجے نو رج کے ویکھیا اے انج دا روپ چڑھیا صدیق تے انج دا رنگ چڑھیا مصطفیٰ دا صدیق دے جدو غار وچوں باہر نکلے نے ویکھن والیاں پہچانیا نہیں نبی کون ہے تے غلام کون علماء نے اللہ یا
عزیزان گرامی صدیق اکبر غار دے اندر سن اپنی ایڑی آپ نے ایک سوراخ تے رکھی سی اس لئے جمعہ المبارک جس طرح میں تو دسیا سی کہ ہر سوراخ آپ نے اپنے لباس دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بند کر دیتا ایک سوراخ باقی سی جی دیتے آپ نے اپنی ایڑی رکھی سی جناب صدیق اکبر فرماندے نے اچانک اس غار دے اندر ایک ناگ رہندا سی ایک سپ رہندا سی جیڑا 500 سال پرانا سی بڑی عشق والی بات ہے ذرا گج کے ایک بار آکھو سبحان اللہ جناب صدیق اکبر فرماندے نے اس غار دے اندر ایک ناگ رہندا سی جیڑا 500 سال حاجی اسلم صاحب پہلے دا رہندا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو سرکار دیاں شانہ بیان کرنیاں میرے نبی دی صفت و ثنا کرنی میرے نبی دے ترانے سنانے میرے نبی دیاں نعتاں اپنی امت نو سنانیاں اور سب نے بھی ٹک ٹکی لا کے سن دیاں رہنا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے سن سب اگے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کرتا ہے اللہ دے نبی ذرا تے دسو جس نبی دیاں گلاں سنا دے ہو اس نبی نے کدوں آنا ہے ڈیک داریا انتظاریاں کر داریا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنیا آپ نے فرمایا تو اس نبی نو عرض کرتا حضور میں اس نبی دی دید کرنا چاہنا او دی زیارت کرنا چاہنا میں ویکھنا چاہنا جدے تذکرے سنن وچ اتنا لطف ہے او دے دیدار وچ کنا کو مزہ ہوے گا تذکرے سنن وچ اتنا لطف ہے او دے دیدار وچ کنا کو لطف ہوے گا اللہ دے نبی دسو نا کدوں آنا ہے تے کتھے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آوے گا اللہ دا آخر زمان نبی مکہ شریف کے اندر پیدا ہوے گا مکہ دی جائے پیدائش ہوے گی جدو سب نے بات سنی کہندا حضور میں مکے وچ چلا جاواں اگر میں مکے وچ گیا تے لوکی سب سمجھ کے مار دیں گے کسے مینوں باقی نہیں رکھنا لیکن انہاں نوں نہیں پتا میں تے عشق لے کے لگایا انہاں سب کہندا سونیا ہن میں کی کراں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو اے تیرے کول غار سورے اس غار وچ رہ جا اس غار وچ چھپ جا ایک وقت آئے گا اللہ دا نبی اس غار وچ آوے گا سب کہنا سونیا ہن میرے دل وچ عشق لگ گیا ہے کیونکہ عشق دیاں اگاں نہیں ہو لائیاں جان دیاں لگ جان پھر نہیں بجا کہہ لو لگ جان پھر نہیں سب کچھ وار کے صدیق دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں کہہ لو نہ لگ جان پھر نہیں سب کہندے میں اس غار وچ رہ گیا اس غار وچ انتظار کرن لگ پیا ویلا لنگدا گیا وقت گزردا گیا ہے اس رات سب کہندے مینوں انج لگا ہے جویں جدے انتظار وچ بیٹھا وا انتظار مک گیا ہے میرے نبی آ گئے نے سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ کہندہ میں انج لگا جویں انتظاریاں مک گئیاں نے حضور تشریف لے کے آ گئے نے میں ہر سوراخ تے گیا ہر پاسے گیا بھائی ذکا اللہ صاحب ملک ساجد صاحب تسی مدینے شریف دے مسافر بننے والے ہو اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے راستے ہموار فرمائے جدو جاؤ گے تے ویکھیا جو غار سور اتنی بلندی دے تے غار جتھے میرے نبی آرام فرما سن سب ہر سوراخ تے گیا ہے ہر سوراخ نو جا کے ویندا کپڑے نال بند کیتا گیا ہے آخر سوراخ تے آیا ہے جتھے صدیق دی ایڑی ہے دل وچ خیال آیا ہے کہ میں اس ایڑی نو انسانی ماس لگدا ہے اے تے ڈنگ مارنا ہو سکدا ہے پیچھے ہو جائے سپ نے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے صدیق دی عقل بول کے کہندی ہے ابو بکر انج لگدا ہے جویں
جانور دسدا ہے پیا انج کر پیر پیچھا کر لے زہر نہ چڑھ جائے اس زہر نال مر نہ جائے عشق بول کے کہندا ہے عقل چپ کر جا ڈنگ کھائی جا ہلی نہ جے تو ہلیا یار دے آرام وچ خلل آ جائے گا جان جاندی ہے چلی جائے یار دا آرام نہیں خراب ہونا چاہیے جان جاندی ہے چلی جائے یار دے آرام وچ خلل نہیں کیونکہ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرماون عشقوں دل نو غیرت نہ کوئی منڈا عشق سلامت رکھیو میرا کامل باہو میں ایمانوں دیوا کروئی عقل بول کے کہندی ہے ابو بکر ایڈی ہٹا لے کوئی جانور ڈس دے پیا زہر چڑھ جائے گا مر جائے گا عشق بول کے کہندا ہے عقل چپ کر جا کیوں ایسی صلاح دینی ہے جان جاندی ہے چلی جائے پر یار دا آرام نہیں خراب ہونا کیونکہ جان دے دی تھی یہ دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ابھی بھی ادا نہ ہوا صدیق تے گل ہی کوئی نہیں نا جناب صدیق اکبر فرماندے نے سب دسدا گیا مینوں تکلیف ہوندی گئی اتنی تکلیف ہوئی برداشت کردا گیا برداشت تو باہر ہو گئی اکھیاں چ رونا آ گیا ہے آنسو آ گئے نے درد نال جڑے آنسو نکلے نے صدیق دی اکھ جو نکل کے رخ مصطفیٰ تے گرے میں کہ صدیق تیرے آنسوਆਂ تو ساڈے ورگے لکھاں نکمے قربان ہو جان وہ آنسو پائی افضال صاحب کٹے مقدرہ والا ہے جیڑا ابو بکر دی اکھ جو نکلے آئے ڈگن دے ویلے سرکار دے مکھڑے دے ڈگائے ایک کیڑا چہرہ ہے عام چہرہ نہیں اے او چہرہ ہے جدے اتے خدا درود و سلام پڑھ دائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نوری نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بیجدا درود دیاں کہہ لو نہ مل کے نوری نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں عزیزان گرامی میں اپنی بات میں اختصار نہ لگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں سپ نے جدو دسیا نا جناب صدیق اکبر دے قدم مبارک تے اکھ چوں آنسو نکل کے حضور دے چہرے تے گریا حضور دے چہرے تے گریا تے حضور دی اکھ مبارک کھلی ہن ذرا تیرے عشق نو وسیع کرنا چاہنا ایک باری ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ ایک آنسو ہوئے جڑا صدیق دے
اکھ جو نکل کے پائی صدر علی میرے نبی دے چہرے دے گرے آئے ذرا غور کرے آجے میں تینوں بڑی دور لے کے جانا چاہ رہے ہیں اے آنسو صدیق دائیں ڈگن واسطے چہرہ مصطفیٰ دائے ایک آنسو مرتضیٰ دائیں ڈگن واسطے چہرہ پھر بھی مصطفیٰ دائیں آنکھوں گے کس طرح دی باتیں ذرا توجہ کرے آجے ایک ویلا ہو سی اج صدیق دی گود وچ میرے نبی دا اج صدیق دی گود وچ میرے نبی دا سارے ایک ویلا ہو سی علی دی گود وچ میرے نبی دا سار سی جدو علی دی گود وچ مصطفیٰ دا سر اقدس آیا ہے حضور علی المرتضیٰ دی نماز اثر قضا ہو رہی سی اثر دی نماز دے جان دا انہا دکھ لگ گئے اکھاں چوں آنسو بہ گئے نے ساڑیاں پنجے دیاں پنجے قضا ہو جان تینوں تے مینوں افسوس نہ آوے او قربان جائیے علی المرتضیٰ دے عشق تو ایک نماز دا ویلا جا رہا پر نماز والا جھولی وچ آرام کر دائے والا جھولی وچ نماز جا رہی ہے پر پھر بھی خیال ہے وہ جانی نہیں چاہی دی دکھ نال رون آیا ہے اکھ چوں آنسو نکل کے حضور دے چہرے تے گرے آئے ادھر صدیق دی اکھ چوں آنسو نکل کے حضور دے چہرے تے گرے آئے پتہ لگا شانہ ویکھیے شان وچ ثانی صدیق دا بھی کوئی نہیں شان وچ ثانی مرتضیٰ علی المرتضیٰ دا بھی کوئی نہیں عزیزانی گرامی میرے نبی دے صحابہ دا شان ہی دیتا ہے کیڑے کیڑے پہلو نو پیش کرا حضرت صدیق اکبر جدو آپ دا آنسو حضور دے چہرے دے گرے آئے میرے نبی دی آنکھ کھلی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر روندہ کیوں انہوں غم کیوں سکتا ہے جدی جھولی وچ امام الانبیاء دا سار ہوئے جدی جھولی وچ میرے نبی دا سار ہوئے جڑا تکھڑے مکان آیا ہے وہ تیری جھولی وچ لیٹیا ہویا ہے پھر بھی تیریاں اکھاں جو آنسو آ رہے ہیں جناب صدیق اکبر نے جدوں یہ بات سنی عرض کردے نے سونے زبان تو نہیں بولے کیونکہ عشق دا تقاضا ہے سی زبان تو نہ بولی کیونکہ ایتیو بارگائی ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اب قرآن بول کے کہندے ایمان والے ہو اس بارگاہ وچ اچا نہ بولے آجے کدرے بے ادبی نہ ہو جائے کیونکہ بارگاہ عام نہیں رب دے یار دی بارگاہ دے یار دی بارگاہ اچا نہ بولے آجے متے بے ادبی ہو جائے صدیق اکبر نے جدوئے دل وچ خیال آیا ہے اشارہ کیتا بولے نہیں ہاتھ نال اشارہ کیتا ہے عرض کرتے نے سونے پیر وچ درد دے کوئی چیز ڈس دیئے میرے نبی نے فرمایا صدیق ایڑی پیشاں کر لے جی میں توں عاشقیں انجک ہو رہے تھے بیٹھا ہویا فرمایا ابو بکر اس غار وچ تو کلا عاشق نہیں ملک عبد الماجد صادق ہور عاشق صدیق کہندے نے جدوں میں ویکھے آئے انج کر کے ایڑی پیشاں کیتی ہے اگوں میرے کنا من صدا آئی رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے سونیا تو وسا جا اجڑے آنو آن کے تو وسا جا اجڑے آنو کہہ لو نہ مل کے تو وسا جا اجڑے آنو عرض کردہ سونیا آج 500 سال ہوئے نے تو
دعاواں کردا رہا واں اج منظوری دا ویلا آیا ہے تیرے یار نے اگے ایڑی رکھ لئیے آسے آسے میں عمر گزاری تے چھلے خار ہزاراں ہن مالی باغ نہیں ویکھن دیندا اے آیا جد بہارا سونیا ہن تے بہار آئی ہے نا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا 500 سال تو بعد بہار آئی ہے آیا جد بہارا سونے میں تے اتنے عرصے تو ڈھیک دا سا پیا لوکاں دے ظلم و ستم پکھاں کٹیاں سونیاں تواڈی ڈھیک وچ بیٹھا ہویا سا مینوں پتہ سی ایک دن حضور نے ضرور آنا ہے میں ذرا تیرے عشق نو وسیع کردا جاواں ملک صاحب دل وچ آس پکی ہووے دل دا ارادہ پکا ہووے پاویں ارادہ جویں دا وی ہووے اج کریا کرو سونیا یا سانو کول بلا لے جے بلانا نہیں پھر آپ ہی آ جا استقبال نہیں جے کیتا بڑی وڈی گل کر گیا سونے جے بلانا نہیں سونے ایسی ماڑے ساڈے واسطے رکاوٹاں بڑیاں نے مشکلات بڑیاں نے سونے جے بلانا نہیں ہن آپ ہی آ جا کیونکہ یاد تیری دا میں دیوار دل وچ بالیا سب کہہ لو ہن آوی جا ماہی مدینے کہہ لو ہن آوی جا ماہی مدینے ساری دنیا سکھ نال ستی میں راتی اٹھ اٹھ جاگا چنگے جے ہون بھاگ میرے میں کیوں روا اپنے بھاگا سونے ایک واری جے آ جاوے میں ساری عمر نہ جاگا ہن آوی جانا ہی مدینے دعا کرنا سونیا جڑا عشق نال پڑھدا ہے پیار نال پڑھدا ہے اج رات نو جا کے بستر تے سویں سونیا اکھ بند ہوے دل دی اکھ کھل جائے نالے مدینہ وکھائیں نالے مدینے والا وکھا دے آوی جا ماہی مدینے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خرانا لبا اے سجدے کر کر ہارے بلے شاہ رب اونو ملدا جیڑا یار تو تن منوارے آوی جا ماہی مدینے سونے آیا بھی جانا ہی مدینے عزیزان گرامی میں اپنی بات میں اختتام وال لے کے جا رہے ہیں وقت پورا ہو گیا ہے ان سوال ہے دے اج صاحب سپ چاندہ ملک صاحب کپڑا ٹانا سوکھا سی یا اڈی دا زور ٹانا سوکھا سی دسو ویکھو نا تسی عقل مند سیاں کپڑا رکھ دیتا جائے ایک پاسے بندے دا زور ہوئے زور بندے دا زیادہ ہی ہے کپڑا ہٹانا سوکھا ہے کپڑا ہٹانا سوکھا ہے پر وجہ کی سی سپ چاندہ انے سوراخاں جو کسے دا کپڑا سٹھ دا باہر آ جاندا صدیق دے قدماں ول کیوں گیا ہے انہیں عاشقانوں کوئی گل سکھانی
سب نے سانو عقیدہ دیتا ہے مسجد مدینہ تو نور وچ آن والے ہو سنو گے تے سینہ ٹھر جائے گا بھائی اصغر صاحب آزاد خان صاحب سب نے سانو عقیدہ دیتا ہے اے میرے نبی دے غلاموں جدو حضور دا کاؤنا ہوئے ڈائریکٹ نہ آیا جے حضور کو آن دا طریقہ ہے میں پہلا صدیق دے قدم چمیا جے پھر یار دے بوے تے آیا جے آج بھی روزہ رسول دی کفیت ملک جعفر صاحب دیکھ کے آئے نے میری بات دی تصدیق کرنگے میرے دادا جی بیٹھے نے بھی دیکھ کے آئے نے جتنے دیکھ کے آئے ہو جنہ نہیں ویکھے اللہ سارے آنے وکھائے عزیزان گرامی پہلا حضور دا مزار اقدس ہے پھر صدیق اکبر دا مزار ہے پھر فاروق اعظم دا مزار ہے وجہ کیے آن والا پہلا عمر کو لائے پھر ابو بکر کو لائے پھر حضور کو لائے آج بھی ترتیب ہے میں کہیں حضور تے یارہ نال دشمنی رکھے کہ آنکھیں میں حضور تک چلا جاواں انج نہیں ہو سکتا زندگی چنارا لانا پوے گا بن یار نبی دے یارہ دا بھائی بن یار بات مکی سارے کہہ لو بن یار نبی دے جے شک ہوئی تے چل مدینے تو بیخ لے جوڑ مزارہ دا بن یار نبی دے عزیزان گرامی صحابہ دی محبت صحابہ بھی جو حضور دے یارہ دی محبت سب تو افضل ترین محبت ہے اللہ تعالیٰ محبت سانو سب نو عطا فرمائے آئندہ جمعۃ المبارک غار ثور تو لے کے مدینہ شریف دا سفر تواڈے سامنے پیش کرانگا وما علینا الا البلاغ